السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی طرف سے آج جو سوالات آئے ہیں ان سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی یہ کہہ دے کہ میں داڑھی کو رکھنا پسند نہیں کرتی اور اگر آپ نے داڑھی رکھی تو میں چلی جاؤں گی، تو اس سلسلے میں بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس بات پر بیوی کافر ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، داڑھی رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے اور داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ بیوی اگر منع کرتی ہے تو اس سلسلے میں بیوی کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اور اس بات پر وہ کافر ہو جائے گی یا نہیں تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ بیوی اگر شریعت کے اس حکم کو ہلکا سمجھ رہی ہے یا تمسخر اور مذاق کے طور پر اس کو کہہ رہی ہے تو یہ کفر تک پہنچانے والی چیز ہے، کیونکہ دین کے کسی بھی حکم کا، دین کے ادنا سے بھی کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا یا اس کو ہلکا سمجھنا یہ کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ لہذا بیوی کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا عورت سفید کپڑا پہن سکتی ہے یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ سفید کپڑا عورت پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں سفید کپڑے کو پاکیزہ کپڑا قرار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنا کرو کیونکہ یہ بہت زیادہ پاکیزہ کپڑا ہے، اور اپنے مردوں کو اسی کپڑے کے اندر کفن دیا کرو۔ تو سفید کپڑا پہننا مردوں کے لیے بھی جائز ہے اور عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ مسلمانوں میں یہ رسم ہے کہ بچے کی ختنے کے وقت درگاہ کو جا کر درگاہ کے نام پر بکرے ذبح کرتے ہیں، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں ہی ذبح کر کے درگاہ کو برتن بھیج دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سسرالی رشتہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم اس دن ان کے گھر تھوڑی دیر کے لیے جا کر کھانا کھائیں، سسرال والوں کی طرف سے کپڑے وغیرہ دیں، تو کیا ہمارا وہاں جانا اس میں شریک ہونے کے برابر ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ یہ تمام رسمیں جو ہے بدعت ہیں، ممنوع ہیں، شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور درگاہوں پر جا کر کے جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کے نام سے چڑھاوے چڑھانا، یہ سب شرک تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لہذا جو سوال پوچھا گیا ہے اور جو چیزیں اس کے اندر معلوم کی گئی ہیں یہ سب بدعت ہیں، ممنوع ہیں، شرک تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نہ تو ایسی تقریب منعقد کی جائے اور نہ ہی ایسی دعوتوں کے اندر شرکت کی جائے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر اپنی آستین تھوڑی اوپر کر لے کوہنی سے نیچے تک، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا کچھ کمی آ جائے گی؟ نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ عمل کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آستین کو اوپر چڑھا رہے ہیں، تو اگر ایک مرتبہ چڑھایا ہے تب تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے، اس طرح کرنا نماز میں کراہت آ جائے گی۔ لیکن اگر کئی مرتبہ آستین کو چڑھایا، بار بار چڑھا رہے ہیں اور یہ عمل کئی مرتبہ نماز میں کر لیا، تو اس سے پھر نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل کثیر میں آ جاتا ہے۔ تو 3-4 مرتبہ یہ عمل کرنا، بار بار آستینوں کو چڑھانا، یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف ایک مرتبہ آستین کو اوپر کیا گیا نماز کے اندر، تو اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن اس نماز اس سے مکروہ ہو جائے گی اور یہ کراہت، نماز کے اندر یہ کراہت پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا نماز کے اندر اس عمل کو نہ کیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کھو گئی ہے اور 25-30 سال کے بعد ملی، تو اس عورت کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اگر وہ عورت 25-30 سال کے بعد ملی ہے، کھو گئی تھی، تو اگر اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے تب تو وہ نکاح ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر اس کے شوہر نے آج تک طلاق نہیں دی ہے تو نکاح ابھی بھی باقی ہے، نکاح ختم نہیں ہوا۔ اگلا مسئلہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہیں، مسافر کی 2 رکعت نکل گئیں، تو کیا مسافر کو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی یا امام صاحب کے ساتھ 2 پر ہی سلام پھیر دے؟ اور 3 رکعت اور 2 رکعت والی نماز کے بارے میں بھی سمجھا دیں کہ اگر ان میں بھی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟
دیکھیے مسافر آدمی حالت سفر میں 2 رکعت والی نمازیں جو فرض نماز ہیں 2 رکعت والی یا 3 رکعت والی، اگر ان کو تنہا پڑھے گا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا اور 3 ہی رکعت پڑھے گا۔ لیکن جو 4 رکعت والی فرض نمازیں ہیں تو مسافر آدمی اگر ان کو تنہا پڑھے گا تو 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، قصر کرے گا۔ لیکن اگر مسافر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت میں شریک ہو گیا، تو چاہے وہ 2 رکعت والی فرض نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی ہو، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، اب مسافر کو مکمل نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی مسافر اگر جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اب وہ پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ اب مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر اس کی کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ کیا کرے، تو یاد رکھیں چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، مسافر کی اگر وہ جماعت میں شریک ہوا اور اس کی رکعت چھوٹ گئی، چاہے 1 رکعت چھوٹی ہو یا 2 چھوٹی ہوں یا جتنی بھی چھوٹی ہوں، وہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد ان رکعتوں کو مکمل کرے گا، اپنی مکمل نماز پڑھے گا۔ تو مسافر آدمی جب جماعت کے اندر شریک ہوگا سفر کی حالت میں تو وہ مکمل نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا، اور اس کی جتنی رکعتیں چھوٹیں گی ان رکعتوں کی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان کو مکمل کرے گا، ان کی قضا کرے گا۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت 40واں 10واں کرنا کیسا ہے، اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ 40واں 10واں یا 20واں یا تیجا یہ سب بدعت ہے، ممنوع ہے۔ دین اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، لہذا یہ چیزیں نہ کی جائیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے لیے جگہ کون سی بہتر ہے، گھر کے اندر یا گھر کے قریب تر یا کچھ فاصلے سے جہاں جگہ خوب ہو، یعنی دیہات وغیرہ کے بارے میں سوال ہے، شہر کی بات تو الگ ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کے پردے کے لیے گھر میں بنانا بہتر ہے، لہذا دریافت طلب یہ امر ہے کہ گھر میں بیت الخلاء ہونے سے پردہ ہے یا دور بنائی جائے، اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے شہروں کے اندر اور قصبوں کے اندر تو گھر چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو بیت الخلاء گھر کے اندر ہی بنائی جاتی ہے ایک طرف کونے میں۔ لیکن جہاں تک سوال ہے دیہات کا، دیہات میں چونکہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو اب بیت الخلاء کہاں بنائی جائے، جیسا کہ سوال پوچھا گیا ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ بیت الخلاء گھر کی چہار دیواری کے اندر ہی بنائی جائے۔ گاؤں میں آپ کا چاہے کتنا ہی بڑا گھر ہو، گھر کی چہار دیواری کے اندر ہی آپ بیت الخلاء بنائیں، ایک طرف بنائیں، ایسا نہ کریں کہ گھر کے باہر کسی دوسری دور جگہ پر آپ بیت الخلاء بنا دیں، یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں جب گھر کی خواتین وہاں جائیں گی تو بے پردگی ہوگی، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے بیت الخلاء گاؤں دیہاتوں کے اندر جو بنانا چاہیے وہ گھر کی چہار دیواری کے اندر ہی ایک طرف بنانا چاہیے، گھر سے کسی دوسرے فاصلے پر نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس میں بے پردگی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا زیادہ امکان ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے کیے ہیں، برائے مہربانی جواب مرحمت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے عمرے تو کئی سارے کیے ہیں، البتہ حج صرف ایک کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حج کی فرضیت 9 یا 10 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کے اگلے سال آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، دنیا سے چلے گئے تھے۔ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ کا کوشچن ہے، کائنڈلی ریپلے، ایک سوال ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں یا کسی کو قرآن سنا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حفظ کرنے میں یا دوسرے کو قرآن سنانے میں تلاوت کرنا پایا جاتا ہے، اور حیض کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ممنوع ہے، لہذا قرآن کریم حیض کی حالت میں نہ تو حفظ کیا جائے اور نہ دوسرے کو پڑھ کر کے سنایا جائے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایک ایک لفظ کر کے اس کو یاد کرے تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میرے والد صاحب کا پرانا آبائی گھر تھا، میرے والد صاحب اور 3 بہنیں تھیں، 10 سال پہلے اس مکان کو 12,50,000 میں فروخت کر دیا، اب میرے والد صاحب بہنوں کو حصہ دینا چاہتے ہیں، تو اب تقسیم کیسے ہوگی؟ دیکھیے والد صاحب اگر اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے درمیان مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو یا زمین جائیداد ہو،
تو لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ لہذا جو سوال پوچھا ہے کہ 12,50,000 میں مکان بکا ہے، تو اس رقم کو ساری اولاد کے درمیان، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وراثت میں جو ہے لڑکوں کو زیادہ ملتا ہے اور لڑکیوں کو کم ملتا ہے۔ لڑکوں کو جتنا مل رہا ہے اس کا آدھا لڑکیوں کے حصے میں آتا ہے، یہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کچھ سال پہلے مجھے والدین اور بھائی بہنوں نے آبائی مکان سے نکال دیا تھا۔ خاندانی کوئی کاروبار نہیں تھا اور نہ ہی آج ہے۔ میں تب سے علیحدہ مکان میں رہ رہا ہوں اور خود کی محنت مزدوری کر کے رہائشی مکان اور کاروبار تیار ہوا ہے جو کہ ابھی ادھورا ہے۔ اب ایسے میں گھر کے کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ بھائی بہنوں کو حصہ دوں میری رہائش والے مکان اور کاروبار سے، جبکہ آبائی مکان ان لوگوں کے قبضے میں پہلے ہی سے ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس طرح کی پراپرٹی میں، جبکہ ایک فرد کئی سال سے علیحدہ رہتے ہوئے اپنا گزارا کر رہا ہے اور مشترکہ پراپرٹی سے اسے کچھ بھی نہیں ملا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی پراپرٹی سے دوسرے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ درست ہے مطالبہ یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، جو والدین کی جو پراپرٹی وہ چھوڑ کر گئے ہیں، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو یا مال جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، اس میں تو سارے بھائی بہنوں کا حصہ ہے۔ لیکن جو زمین آپ نے اپنے پیسے سے خود خریدی ہے، اس کے آپ مالک ہیں، اس کے اندر آپ کے بھائی بہنوں کا حصہ نہیں ہوگا۔ لہذا آپ نے جو زمین، جو پراپرٹی اپنے لیے اپنے پیسے سے خریدی ہے، جس میں آپ رہتے ہیں، تو بھائیوں کا اس کے اندر مطالبہ کرنا، اس کو لینے کا، اس میں حصے کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ وہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ البتہ جو والدین نے چھوڑا ہے اس کے اندر سارے بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا اور سب کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بعد سلام عرض یہ ہے کہ کیا مسلم قبرستان میں غیر مسلم کو دفن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امید ہے کہ جلد جواب سے نوازیں گے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں غیر مسلم کو دفن کرنا درست نہیں ہے۔ غیر مسلم کو ان کے اسی مخصوص قبرستان میں دفن کیا جائے گا جو ان کا ہوتا ہے، وہاں دفن کیا جائے۔ غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا یہ درست نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کے قبرستان میں غیر مسلم کو دفن نہ کیا جائے۔ السلام علیکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، رات کو کہیں ٹھہرنے کا ارادہ تھا اور سفر میں اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے اور پھر اس نے غسل کیا اور کپڑے کے اس حصے کو دھو لیا جہاں پر ناپاکی لگی تھی اور نماز پڑھی، تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے، کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہے، اگر صرف اس حصے کو دھو لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پورے کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تب تو پورے کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہے کہ کپڑے کے صرف اسی حصے پر ناپاکی لگی ہے اور صرف یہیں پر ہے، اس کے علاوہ کہیں پر نہیں ہے، تو آپ اسی جگہ کو اگر دھو لیتے ہیں تو پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر جس حصے پر ناپاکی لگی تھی اس حصے کو دھو لیا گیا ہے اور آپ نے غسل کر کے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز درست ہو گئی ہے اور کپڑے بھی پاک ہو گئے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا جنازے کی نماز کے بعد یا میت کو دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، جنازے کی نماز کے بعد تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ تو خود ایک دعا ہوتی ہے، لہذا اس کے بعد دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ اس صورت میں میت کے دفن میں تاخیر کا اندیشہ ہے۔ لہذا نماز جنازہ ہوتے ہی فوراً میت کو اٹھایا جائے اور جلد از جلد قبرستان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک سوال ہے دفنانے کے بعد دعا کا، تو میت کو دفن کرنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے بھی مانگ سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جانور آیا اور اس جانور میں قربانی کے حصے لگا دیے گئے اور اسی جانور کے اندر آپ نے ایک حصہ یا کئی سارے حصے عقیقے کے بھی رکھ دیے تو قربانی بھی درست ہو جائے گی اور عقیقہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھنا درست ہے، رکھ سکتے ہیں۔
مفتی صاحب، کیا عاقلہ بالغہ لڑکی کفو میں اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو کیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اگر کوئی لڑکی عاقل ہے، بالغ ہے اور وہ کفو کے اندر نکاح کر لے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ عاقلہ بالغہ لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے ولی کی، اپنے اولیاء کی رضامندی سے نکاح کرے، اور اپنے جو نکاح کا حق ہے وہ اپنے ولی کو سونپ دے اور ان کی رضامندی سے ہی، ماں باپ کی رضامندی سے ہی نکاح کرے۔ لیکن اگر کسی نے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر خود اپنی مرضی سے نکاح کر لیا اور کفو میں نکاح کیا ہے تو یہ نکاح منعقد ہو گیا ہے۔ البتہ ایک بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ اگر کسی عاقلہ بالغہ لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو اس صورت میں اس کے اولیاء کو، اس کے ولی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دارالقضاء کے ذریعے یا محکمہ شرعیہ کے ذریعے اس نکاح کو ختم کرا سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، مسئلہ یہ پتہ کرنا ہے کہ سفر میں ٹرین میں کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا حکم ہے؟ سفر میں نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سفر میں اگر آپ سفر میں ہیں اور ٹرین میں سوار ہیں اور نماز کا ٹائم ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں کہ اگر قریب میں کوئی اسٹیشن آ رہا ہے اور وہاں ٹرین کچھ دیر کے لیے کھڑی ہوگی تو آپ انتظار کر لیں اور وہاں اتر کر کے اسٹیشن پر آپ نماز پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے۔ لیکن اگر اتنا موقع نہ ہو یا قریب میں اسٹیشن نہ ہو یا اتر کر نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو آپ اس صورت میں ٹرین کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب قبلے کی طرف رخ کا کیسے پتہ چلے؟ تو دیکھیے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، کچھ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قبلے کی سمت کو معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ موبائل کے اندر بھی کچھ اس طرح کی سہولیات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ الگ سے کچھ ایسے آلات آ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے قبلے کی سمت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آلات کے ذریعے اگر قبلے کی سمت معلوم ہو جائے تو اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس آلات نہیں ہیں یا قبلے کی صحیح سمت معلوم نہیں ہو پا رہی ہے تو اس صورت میں آپ تحری کریں، یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے اور ٹرین کدھر کو جا رہی ہے، تو اندازہ کر کے جدھر آپ کا ظن غالب ہو، آپ کا گمان یہ ہو کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے تو اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک آدمی ہے جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، جس کے پاس سونا اور چاندی اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، لیکن اس کے ذمے میں قرض بھی ہے، فی الحال قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، تو کیا ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ برائے مہربانی جواب مرحمت فرمائیں، ہمیں آپ کا ممنون مشکور ہوں گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا سونا چاندی ہے کہ آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں لیکن ساتھ میں قرضہ بھی ہے تو کیا قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے، اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ قرضے کو الگ کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ اگر قرضے کو نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر قرضے کو الگ کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں بن رہا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر اب قربانی واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ قربانی کے جانور میں ایصال ثواب کی نیت سے حصہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، قربانی کے جانور میں اگر آپ کسی میت کی طرف سے حصہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں ان میں سے ایک حصہ آپ کسی میت کی طرف سے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے یا والدین مرحوم کی طرف سے ایک حصہ کر سکتے ہیں۔ یہ نفلی قربانی ہو جائے گی اور اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا، اور یہ درست ہے۔ قربانی کے جانور میں میت کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بڑے ثواب کی بات ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کا ثواب میت کو بھی پہنچ جائے گا، اور یہ بھی یعنی میت کی طرف سے نفلی قربانی کرنا یہ بھی ایک ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، میں گاؤں میں رہتا ہوں اور ممبئی میں سروس کرتا ہوں، میرے گاؤں سے ممبئی تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے، میں اگر وہاں ایک ہفتے کے لیے جاتا ہوں تو کیا مجھ پر قصر لازم آئے گی یا مجھے مقیم کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ آپ اپنے گاؤں کے اندر رہتے ہیں اور سروس کرنے کے لیے آپ ممبئی جاتے ہیں جو 600 کلومیٹر ہے آپ کے گاؤں سے،
تو اگر آپ 15 دن سے کم کی نیت کر کے وہاں جا رہے ہیں تو آپ اس صورت میں مسافر کہلائیں گے، اور آپ جو ہے 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی قصر کریں گے۔ اور اگر آپ کا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ اس صورت میں وہاں مقیم ہو جائیں گے اور مکمل نمازیں ادا کریں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ لیڈیز سوٹ کا کام آن لائن ہم کرتے ہیں اور اس کے سوٹ کے جو فوٹوز آتے ہیں ہم اس میں عورتوں کے فوٹو بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کو اسٹیٹس پر یا گروپ پر یا کسی کسٹمر کو بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ان فوٹوؤں کی چہرے کاٹ کر کے آپ ان کو اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں، کسٹمر کو بھیج سکتے ہیں اور ان کو جو ہے آگے دوسرے تک فارورڈ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تبھی ہے جب کہ ان تصویروں کے چہروں کو کاٹ دیا جائے، چہروں سمیت جو ہے ان کے چہرے کاٹے بغیر ان کو آگے نہ بھیجیں۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ جمعہ کی نماز اگر حالت سفر میں قضا ہو جائے تو اس کی قصر میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی یا ظہر کی پڑھی جائے گی؟ دیکھیے مسافر کے اوپر جمعہ کی نماز جو ہے واجب نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مسافر کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں جمعہ ہو رہا ہے اور وہ جمعہ کی نماز میں شامل ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اس کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نماز قضا ہو جائے، اب وہ بعد میں اس کو ادا کر رہا ہے تو جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ وہ ظہر کی نماز ہی پڑھے گا اور ظہر کی ہی قضا کرے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکوع ہیں؟ وضاحت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر 540 رکوع ہیں اور 6226 آیتیں ہیں، 6236 آیتیں ہیں۔